بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. حضرات، سورہ شورى کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی اطاعت اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، زمین میں فساد پھیلانے والے، ان سے بچنے اور دور رہنے کی نصیحت کی. لیکن قوم کے لوگوں پر اس دعوت کا اور اس تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے جواب کیا دیا؟ قالوا انما انت من المسحرین، کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو جادوگر لگ رہے. یعنی ایک نبی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اپنی قوم کو دعوت دے کر کے ان کو جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کی فکر کر رہا ہے، اس نبی کو اس کی قوم جادوگر کہتی ہے کہ تم تو جادو ہو، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی جادو کر دیا گیا، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. اور سنو، ما انت الا بشر مثلنا، تم بھی تو ہمارے طریقے سے ایک انسان ہونا، جیسے ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تم بھی ویسے کھاتے پیتے ہو، تو تم کیسے نبی بن گئے؟ کب تم کو نبی بنا دیا گیا؟ کہاں سے تمہارے پاس ایسی باتیں آ رہی ہیں؟ کیوں تم ہماری قوم سے الگ دعوت دے رہے ہو؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ما انت الا بشر مثلنا، کہ تم بھی تو ہماری طریقے سے ایک انسان ہو. فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی نبی ہو، تمہارے دعوت میں اگر واقعی اللہ کی طرف سے شمولیت ہے، تو تم کوئی ایسی دلیل لا کر کے دو، کوئی ایسا معجزہ لا کر کے دو جس سے ہم دیکھیں تو ہم کو یقین ہو جائے کہ واقعی ان کنت من الصادقین، کہ تو سچوں میں سے ہے، واقعی تو حقیقت میں تو اللہ کا نبی ہے. جب قوم کے لوگوں نے یہ سوال حضرت صالح علیہ السلام کے پاس رکھا، تو اس وقت کے اعتبار سے ان کو کوئی ایسا معجزہ چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے بات آئی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دیا تھا. وہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں گھر بناتے تھے. پہاڑوں کے بارے میں ان کو بڑی معلومات تھی، پہاڑوں کے بارے میں ان کو ہر طرح کا علم تھا، اسی کے بارے میں ان کی زندگی گزرتی تھی. تو انہوں نے معجزہ بھی ایسا مانگا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں نا، تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کا بچہ پیدا کرو. وہ لوگ پہاڑی تھے، پہاڑ میں رہنے والے تھے، تو ان کا جو معجزہ بھی چاہیے پہاڑ سے چاہیے. کہا کہ واقعی اگر تم نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کا بچہ تم نکال کر کے دکھاؤ، ہم مان لیں. حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا تفسیر کی کتابوں میں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین، تیری قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے ہو سکتا ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے. اگر تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کا بچہ پیدا کر دیا تو ہو سکتا ہے میری پوری قوم کے لوگ ایمان لے آئیں، میری پوری قوم کے لوگ تجھ پر ایمان لے آئے، مجھ پر ایمان لے آئے. اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دو کہ جس چیز کی وہ فرمائش کر رہے ہیں، اس پہاڑ سے اونٹنی کا بچہ نکلے گا. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا قال هذه
ناقۃ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہا کہ دیکھو تم نے جو بات اور جو معجزہ تم نے مطلب مانگا ہے، تمہاری جو آرزو اور تمنا ہے وہ ہو گئے. تم لوگ ایک دن فلاں وقت سب لوگ اکٹھا ہو، اللہ رب العالمین اس پہاڑ سے اونٹنی کا بچہ نکالے گا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ دیکھو یہ جو اونٹنی کا بچہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وہ نکل کر کے باہر آئے گا پہاڑ سے تو کوئی آدمی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور سن لو، اس اونٹنی کے بچے کے لیے ایک دن پانی پینے کا مقرر رہے گا اور ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کا دن مقرر ہے. جہاں سے اس کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جہاں سے پانی لے کر کے آتی تھی تو وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اونٹ پانی پیے گا اور ایک دن تم پیو گے. جس دن باری تمہاری رہے گی اس دن اونٹ نہیں جائے گا پانی پینے کے لیے، اور جس دن اونٹ کی باری رہے گی اس دن تم پانی پینے نہیں جاؤ گے. یہ کنڈیشن لگایا حضرت صالح علیہ السلام نے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ ایک دن پانی پینے کے لیے اس کا رہے گا اور ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کا دن مقرر رہے گا. ایک دن دونوں لوگ نہیں استعمال کر سکتے ہو اور کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تم کو ایک بڑے عذاب میں ڈال دے گا. اگر تم نے کسی طرح کی چھیڑ خانی اس اونٹنی کے ساتھ کی تو سمجھو تمہاری ہلاکت اور بربادی پکی ہے. اتنی ساری باتیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ معجزہ پورا ہوتا ہے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس پہاڑ سے نکل کر کے آتی ہے. اللہ رب العالمین کے اشارے سے اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے، اور ان کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی ہے؟ فرماتے ہیں فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی جس کو اللہ رب العالمین نے پہاڑ سے پیدا کیا اس کو پکڑ کر کے اور اس کے پاؤں کو کاٹ دیا، اور پھر اس کے بعد جب پاؤں کاٹ دیا پھر بعد میں لوگوں نے اس کو جان سے مار دیا، اس کو ہلاک کر دیا. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهُ، کہ ان لوگوں نے اس نبی کو جھٹلایا اور جو معجزہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا ان کو، اس کو بھی ان لوگوں نے مار دیا. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا، برابر کر دیا ان کو. تو یہاں پر فرماتے ہیں فَعَقَرُوهَا، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کر دیا؟ اس اونٹ کو ہلاک کر دیا، اس کے پیر کاٹ دیے، پھر بعد میں اس اونٹنی کو بھی مار دیا. آگے دیکھیے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا، عذاب نے ان کو جا کر کے پکڑ لیا. اور دیکھیے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کیا تو اس کے بعد ان کے چہرے جو ہے وہ زرد پیلے رنگ کے ہونے لگے، ان کو آثار دکھائی دینے لگا، ان کے جو چہرے کا رنگ تھا بدلنے لگا. اور پھر اس کے بعد یہ دن، یہ واقعہ، یہ جو چہار شنبے کے دن پیش آیا. مفسر بیان کرتے ہیں کہ چہار شنبے کے دن ان کے چہرے کیا ہو گئے؟ زرد ہو گئے. پھر جمعرات کے دن ان کے چہرے جو ہے وہ سرخ اور لال رنگ کے ہو گئے، اور پھر جمعہ کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے. وہ آثار ان کو پتہ چلنے لگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ،
ان لوگوں نے ذبح کرنے کے بعد، مارنے کے بعد خود وہ لوگ شرمندہ ہو گئے، نادمین، یعنی وہ لوگ افسوس اور پریشان ہو گئے کہ ہم کو جس کام سے روکا گیا تھا وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کام کرنے کے بعد جیسے ان کے چہرے بدلنے شروع ہو گئے، یہ لوگ بھی پریشان ہونا شروع کر گئے۔ لیکن فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ ان کے پریشان ہونے اور ان کے شرمانے سے کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے اللہ کے عذاب کو چیلنج کیا ہے، اللہ رب العالمین کے معجزے کے ساتھ انہوں نے بدماشی کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور مفسر فرماتے ہیں کہ ان کے جسموں پر پورے دانے، چھوٹے چھوٹے دانے نکل گئے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ ہفتے کے دن یا اتوار کے دن پورے کے پورے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ایسی چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آئی کہ جن کے کانوں تک پہنچے سب لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا، ایمان والوں کے علاوہ جو حضرت صالح علیہ السلام پر پہلے ایمان لا چکے تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فی ذالک لآیہ، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ پیش کیا گیا اس میں بھی لوگوں کے لیے عبرت ہے اور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ اللہ رب العالمین پر سچا پکا ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نمازیں ہم نے پڑھی اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول